إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں اور نونہالو، ہم اللہ عز و جل کی جتنی بھی تعریف کرتے جائیں، اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کرتے جائیں، اللہ عز و جل کے انعامات کو، احسانات کو جس قدر بھی مانتے جائیں، ہماری زبان اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی ہے، نہ تھکنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جس خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رکھا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر ہم یہاں نہ ہو کر اس خطے میں ہوتے جہاں آج بھی بمباری جاری ہے، آج بھی مسلمانوں کا ناحق قتل ہوا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان تو مسلمان، دنیا کا کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے جو یہ آپ کو تعلیمات دیتا ہو کہ عورتوں پر حملے ہوں، جو یہ آپ کو تعلیمات دیتا ہو کہ ہاسپٹلز پر حملے ہوں۔ ارے دنیا کے سارے ادیان چھوڑیں، جس کو دین کا رتی برابر بھی نہیں پتا، جو دین کو سرے سے نہیں مانتا، جو صرف انسانیت کو اپنا مذہب سمجھتا ہے، ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن جو کہتا ہے، وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیکار میں عورتوں پر بم برسائے جائیں، ہاسپٹلز پر بم برسائے جائیں، چھوٹے چھوٹے گود کے دودھ پیتے بچوں پر بم برسائے جائیں، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ کہیں کسی ریلیجن میں یہ روا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے دیکھے نا ہمیں کتنی عافیت میں رکھا ہے کہ ہم سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بم برسانے والوں میں سے ہو سکتے تھے، اچھا نہیں نہ صحیح، ہم کم از کم ان لوگوں میں سے تو ہو سکتے تھے، ان لوگوں میں سے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہی اپنے، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہم جیسا دین دھرم تو نہیں رکھتے، دوسرے دین دھرم سے ہیں، مگر وہ وہاں جو بمباریاں ہو رہی ہیں اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے دیکھے نا ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اس طرح کی خوشیاں نہیں منا رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم افسوس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیں نا، پچھلے 1-1.5 مہینے 40-45 دن سے بمباریاں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے دین میں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ گھر جائیں اپنا محاسبہ کریں، ہمارے اپنے دین میں کیا فرق آیا؟ ہم دین سے قریب ہوئے، اچھے مسلمان بننے کی کوشش ہم نے کی، کیا کیا ہم نے؟ اور
پچھلی جمعہ بھی سامنے آپ کے یہی بات آئی تھی کہ یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ایک تو صبر، ساتھ نہیں چھوڑنا ہے صبر کا. دوسرے اللہ عز و جل سے امید. ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ عز و جل سے ہم اس منہ سے امید لگائے ہیں. ہم دیکھیں نا وہ حدیث پتہ ہے آپ کو، میں آپ کے سامنے پوری حدیث کہاں رکھوں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم، وہ پتہ ہے نا آپ کو حدیث کہ اگر آپ کوئی منکر ہوتا دیکھو اپنے سامنے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. طاقت نہیں ہے پتہ ہے تو کم از کم زبان سے تو روک سکتے ہو. اچھا اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمارا ایمان اس سے بھی گیا گزرا ہے، مان لیا. کم از کم دل میں تو برا سمجھیں. دل میں برا سمجھنے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ جب اس طرح کا کوئی خطبہ ہو جو کبھی آپ کو کوئی ورغلا دے، آپ کو طیش میں لائے، آپ کو اشتعال، اس کے فوراً بعد نماز میں جا کر کے 2 سجدے 2 آنسو. نہیں، صرف یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تکلیف محسوس ہو، اور پھر بزنس ایز یوزول نہ رہے. ہم میں سے کتنوں کا ایسا، کارپوریٹ کے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کو BAU کا ٹرم تو پتا ہوگا آپ لوگوں کو. کتنوں کے ہم میں سے بزنس ایز یوزول، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چین، ہماری فلمیں دیکھنا، ہمارا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گپے ہانکنا. وہ سیمی فائنل ہوا تھا اس میں بیٹھ کے دن دہاڑے پورا دن نکال. ارے سیمی فائنل تو پھر بھی سیمی فائنل، پورے کا پورا ورلڈ کپ. کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ نہیں یار میں سوئچ آف کر دیتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ وہاں جو بربریت ہو رہی ہے اس کے بدلے میں کچھ تو کروں. دل سے برا، اس کو کہتے ہیں دل سے برا سمجھنا. ورنہ اگر اس سے بھی پرے ہیں ہم، اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اس سے بھی نیچے لیول گرتا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس سے کمزور ایمان مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے گئے گزرے. واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ طیش میں آئیں کچھ کریں. نہیں، میں نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات واضح کر دی تھی اور آج بھی آپ کے سامنے دوبارہ یہ بات واضح کر دوں کہ ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو صرف اچھے مسلمان بننا ہے بس. اپنی پرانی رفتار، اپنی پرانی چال، اپنا پرانا اوڑھنا بچھونا، اپنی پرانی طرز زندگی، وہ پرانا جو لائف سٹائل ہے اس کو چھوڑنا ہے بس. ارے اس سے بڑی شرم کی بات ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے دنوں سے بمباری ایک طرف ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم بزنس ایز یوزول، دوسری طرف ہم BAU میں لگے ہوئے ہیں. وہیں اغیار غیر مسلمین انہوں نے قرآن اٹھا لیا. یار یہ قرآن میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نا اپنی جان گنواتے ہیں، اپنے بچوں کی جان گنواتے ہیں، ان کا سارا بزنس چلا گیا، ساری بلڈنگیں 1 منٹ کے اندر تہس نہس ہو گئی، پھر بھی لا الہ الا اللہ ان سے نہیں چھوٹتا. کیا چیز، غیروں نے قرآن اٹھا لیے، کیا ہم میں سے کسی نے پچھلے 40-45 دنوں میں قرآن اٹھایا؟ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہے ایسا اس قرآن میں، اس دین میں. اس دین کی جس کو چسکی لگ جائے نا، وہ چاشنی مٹھاس چسکا جسے بولتے ہیں، وہ جس کو لگ جائے پھر یہ دین نہیں چھوڑتا. وہ وہی کر رہے ہیں آج، وہی کر رہے ہیں. ہم سے ہلکی سی دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کی جو باتیں ضروری ہیں، فرض جو باتیں ہیں دین میں، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. دیکھیں نا، اتنا بڑا جمع غفیر مسجد میں جمعہ کے لیے، ہم فجر میں بھی تو آ سکتے ہیں. ایک صف مشکل سے بھرتی ہے. میں اسی مسجد کی بات نہیں کر رہا، ساری جگہ چلے جائیں، جہاں بھی جائیں یہی عالم ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں، دیکھیں اصل میں یہاں سے 50% لوگ یہاں آفیسز جو ہے وہاں کام کرنے آتے ہیں، باقی 50% تو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں. نہیں، ہم دوسری مسجد جاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں بھی تو یہی عالم ہے. وہ مسجد بھی تو خالی ہیں اور آج وہ مسجدیں بھرتی ہیں. کیوں؟ ہم سے رتی برابر دین کی پابندی نہیں ہوتی. دس از باٹم لائن. یہ سب سے بڑا ہمارا اپنا سرٹیفکیٹ. اس پر ہم کام کریں، ہم نیک بنیں، واللہ مدد آئے گی. انتم الاعلون ان کنتم مسلمین، نہیں ان کنتم مؤمنین. ہم اگر مومن بن جائیں، ایمان والے ہو جائیں. دکھاوے کا اسلام بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لی، مسلمان، خلاص، اس کا مال حرام آپ کے لیے. اس کی بیٹی اگر آپ کے گھر میں بیاہ نہ چاہے، بیاہ سکتا ہے
وہ اگر فوراً انتقال کر جائے، لا الہ الا اللہ پڑھی اس نے، کلمہ پڑھا اس نے، فوراً مسلمانوں کے قبروں میں، قبرستان میں جگہ دی جائے گی اس کو۔ یہ اسلام تو سب کے پاس ہے، ایمان کی طاقت کہاں ہے؟ یہ ایمان کی طاقت گم اس وقت ہوتی ہے، کھو اس وقت جاتی ہے جب ہم دنیا میں حد سے زیادہ دل لگا لیتے ہیں۔ آج ہم، اسی لیے میں نے کہا نا، ہمارے پاس آج بھی BAU، اور دوسری طرف وہاں لوگ اپنی جانیں، بلکہ اپنی، میں کیا بتاؤں، ایک حساب سے بتاؤں، ہم سے زیادہ اللہ عز و جل کا فضل ان پر ہے، ہم سے زیادہ فضل اللہ عز و جل ان پر فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ اس کی ایک ڈھونڈی مثال دوں۔ آپ فلائٹ میں جائیں، آپ کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے، آپ جا کر کے یہ میری سیٹ ہے یا میری رو نمبر ہے مجھے بتا دو، وہ ایئر ہوسٹس بتاتی ہے آپ کو، آپ جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ 5 منٹ میں آپ کو بلاوا آتا ہے، مسٹر سو اینڈ سو آپ کو نا اپ گریڈ مل گیا، آپ کو بزنس کلاس میں بلاوا، کچھ نہیں پے کرنا ہے آپ کو، ایڈیشنل کچھ نہیں دینا ہے، بس ایسے ہی بزنس کلاس یا تو خالی چل رہا تھا یا تو آپ کے نام کا ڈرا نکل آیا، آپ کو بلا لیا گیا، بزنس کلاس میں آ جائیں آپ، وہاں کی نعمتوں سے آپ سرشار ہوں۔ کتنا اچھا فیل کرے گا نا انسان اکانومی کلاس سے سڈنلی بزنس کلاس میں۔ ویسے اور اپ گریڈ دیکھیں آپ کا پرانا فون، اینڈرائڈ فون، پتہ نہیں کون سا پرانا کون سا ورژن تھا اس کا، سڈنلی آپ کے فون پہ ایک ٹنگ میسج آیا، آپ اپ گریڈ کر سکتے ہو، خوش ہو کے فوراً جگہ ڈھونڈتا ہے، وائی فائی کہاں، اپ گریڈ کرتا ہوں میں۔ تو ویسے اللہ عز و جل نے ان مسلمانوں کو اپ گریڈ کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان کو اللہ عز و جل نے، اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ عز و جل نے ایسا کیا ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں تعلی علی اللہ کرنے والے، کہ اللہ عز و جل کے تعلق سے، اللہ کی طرف سے ہم فیصلے نہیں لے سکتے، بس ہم امید کر سکتے ہیں، گہار لگا سکتے ہیں، اللہ سے اپیل کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کو جو تیری راہ میں اس طرح ڈٹے کھڑے ہیں، شہیدوں کا رتبہ عطا فرما، شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ تو کتنا اپ گریڈ ہو گیا نا آٹومیٹک، کتنا اپ گریڈ، بیٹھے بٹھائے شہید کا درجہ۔ عام مسلمانوں کی سی، ہم جیسی صرف 5 نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی 40-45 دن پہلے تک صرف 5 نمازیں کا بس وہی تھا ان کا بھی، ہم جیسے ہی تھے وہ۔ اچانک اللہ عز و جل نے اپ گریڈ کیا، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے ایک حساب سے ہم سے زیادہ ان پر فضل عطا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پر بھی اسی طریقے کا فضل ہو، مگر ایک مسلمان کبھی بھی شہید ہونے کی تمنا لیے بنا نہیں مر سکتا، کیونکہ اس کا رتبہ ہی الگ ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہم جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں، جتنی بھی عیش کے ساتھ لگژوریس لائف جیتے چلے جائیں، جب ہم اس دنیا سے اس دنیا کو جاتے ہیں اور ہمیں جنت مل جاتی ہے، اللہ عز و جل اگر ہمیں جنت دے دیں، آپ بتائیں کون ہے ہم میں سے ایسا جو کہے گا ایک اور بار میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں؟ کوئی نہیں۔ ارے یار، دنیا سے چھٹکارا ملا، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا، جنت میں ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، یہ ہم کہیں گے، اور واپس کبھی نہیں آنا چاہیں گے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، کوئی آنا چاہتا نہیں ہے اس دنیا میں، جنت میں خاص طور سے جب آپ کو ٹکٹ مل جائے، جگہ مل جائے، آپ کا جنت میں اپنا گھر ہو، کون آنا چاہے گا؟ سوائے ایک شہید کے۔ شہید آنا چاہتا ہے اس دنیا میں، یہاں کی عیش عشرت، یہاں کے مزے لینے کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیں، وہ ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے، وہ اللہ عز و جل کے پاس انہیں روزی روٹی دی جا رہی ہے، ہمیں احساس نہیں اس بات کا۔ تو ایک شہید کو جو درجہ ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، اس مرتبے کی وجہ سے شہید چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آئے۔ اللہ عز و جل پوچھتے ہیں، جو شہید ہو کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے، اللہ عز و جل پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ عز و جل سب کچھ تو ہے، مزے میں ہیں ہم لوگ یہاں پر، اور کیا چاہیے؟ نہیں، پھر بھی بتاؤ، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ پھر جواب، نہیں اللہ مزے میں ہیں ہم، سچ مچ بہت خوش، ایسی زندگی، اسی زندگی کے لیے ہم نے جتنی عبادتیں کی اس دنیا میں کی تھیں، ہم چاہتے ہی یہ تھے کہ تیری طرف سے ایسے انعامات ہوں۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتے ہیں پھر بھی بتاؤ، کچھ تو ہوگا۔ جب ان شہیدوں کو لگتا ہے کہ اللہ عز و جل اب ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک ہم جواب نہیں دے دیتے، تب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ شہید کہتے ہیں تب، ایک اور بار میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بار دنیا میں جاؤں، اسی طریقے سے جیسے آج شہید ہوا تھا، پھر سے تیری راہ میں شہید ہو کے پھر واپس آؤں۔
وہ مزہ الگ ہوتا ہے شہید ہونے کا. ہم سمجھتے ہیں یار اتنا خون، اتنی یہ، اتنی بربادی، اتنی تباہی. نہیں، وہ انجیکشن لیتے ہیں نا، انجیکشن لیتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے ایک شہید کو. اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس کی روح جنت میں. کیا فضیلت ہے شہیدوں کی، کیا فضیلت ہے شہیدوں کی. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے ان پر سچ مچ بیٹھے بٹھائے اپ گریڈ دے دیا اللہ عز و جل نے. اللہ سے دعا کریں ایسی فضیلت نہیں نہ صحیح ڈرتے ہیں ہم موت سے. حقیقت میں ڈرنا نہیں چاہیے. حب الدنیا و کراہیت الموت. زندگی میں ڈوب جانے کی علامت کیا ہے کہ دنیا سے آپ اور میں محبت کرنے لگے اور موت سے نفرت، موت سے کراہیت ہونے لگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا. ان جیسے بننے کی کوشش کریں، مثال ان جیسے، ایمان ویسا لے آئیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے خطبے میں کہ ان کا ایمان اتنا اگر سالڈ ہے تو کیوں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طرح بارہا خطبے سن کر کے وہی گھسی پٹی اپنی زندگی گزارنے سے بچائے رکھ. اے اللہ، ہم لوگ سچ مچ اپنی زندگیوں میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نیک مسلمان بنے، اچھے بنے، ایک ہوں. اے اللہ عز و جل ہم لوگوں کو نیک بنا، اچھا بنا، ایک بنا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست حدیث آتی ہے. آپ جا کر کے اس حدیث کو اگر کھنگالنا چاہیں تو کھنگالیں. السلسلہ الصحیحہ، امام البانی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے صحیح حدیثوں کی، ساری صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اس میں غالباً 3270 ہے نمبر. ایک دفعہ یا 3270 یا 2370، یہ جا کر کے دیکھ لیں، وہ حدیث مل جائے گی آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، یعنی سب سے پہلے تو نبوت ہوگی جو کہ رحمت ہوگی. اس حساب سے اسی ٹائپ کی ایک سملر حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے جو ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نیپوٹزم، اس قسم کی حکومتیں آئیں گی. باپ حکومت کرتا رہا، مر گیا تو بیٹے کو حکمراں بنا گیا، بیٹا مر گیا اپنے دادا پوترے کو بنا گیا. پھر وہ نسلاً چلتا رہتا ہے، وہ لینیج میں. اس حدیث پر میں نے تفصیل سے بات کی ہے آپ کے سامنے. آج ایک اور اسی قسم کی ایک حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے پہلے تو نبوت ہوگی جو کہ رحمت ہوگی. ثم یکون خلافۃ و رحمہ، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی جو کہ پھر سے رحمت ہی رحمت ہوگی. ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر اس کے بعد کنگڈم، کنگشپ ہوگی، وہ بھی رحمت ہی ہوگی. کیوں؟ اس کی تلنا کریں، اس کا آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں، آپ کمپیئر کریں آپ اس کو آنے والی بات سے. ثم یتکادمون علیہ تکادم الحمر، پھر اس کے بعد کے جو لوگ آئیں گے، حکمران جو لوگ آئیں گے، وہ گدھے جیسے آپس میں لڑتے ہیں نا، ویسے بری طریقے سے لڑنے لگیں گے آپس میں. ثم یتکادمون علیہ تکادم الحمر، گدھوں، جنگلی گدھے دیکھیں کبھی آپ نے جھگڑتے ہوئے؟ سینگ نہیں ہوتے ان کے، پھر بھی کیسے جھگڑتے ہیں وہ اس طریقے سے جھگڑنے والے لوگ ہوں گے. فعلیکم بالجہاد. افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں جہاد جیسا لفظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی آج ڈر لگتا ہے. سچ میں 10 بار سوچنا پڑتا ہے یہاں کھڑے ہو کے جہاد بولا جائے کہ نہیں. کیوں؟ کنفیوژن ہم نے پیدا کیا ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ ہم نے بات رکھی نہیں لوگوں کے دلوں میں جا کر کے کہ سچ مچ جہاد کسے کہتے ہیں. وہ لے دے کر ایک چیز کہتے ہیں کہ جہاد مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد. ہاں بالکل صحیح ہے، نفس کے ساتھ جہاد ضروری ہے، اور وہی یقیناً سب سے اہم جہاد مانیں آپ آج کی تاریخ میں، یقیناً وہ ہے کہ آدمی کو اگر جیسے فجر کی نماز کے تعلق سے میں نے کہا فجر کی نماز کو اٹھنے کو نہیں ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہوئے نہیں میں اٹھوں گا کر کے نکل کے آئے. اور اس طریقے سے کوئی عورت جا رہی ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے، نوجوان لڑکے تاڑنے کا من کرتا ہے، نہیں میں نہیں دیکھوں گا، یہ بھی جہاد ہے. کہیں سے غبن پیسہ، ہاں دیکھا نہیں اس نے پیسہ اڑا لیا میں نے اس کا، نہیں واپس کر دیں، یہ جہاد ہے. اس طرح بہت سارے مثالیں ملیں گی. اسی حساب سے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ساتھ بھی. اب قرآن کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ قرآن پھینک کر تو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. قرآن لے کر بیٹھیں، لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ قرآن اصل میں آپ سے کیا کہتا ہے، مجھ سے کیا کہتا ہے. وہ جہاد ہے. وہ جو جہاد جس کی بات لوگ کرتے ہیں وہ کمبیٹنٹ کے ساتھ ہے. مطلب کیا اس کا؟ اگر جنگ کے میدان میں آپ جنگ میں ہو، سامنے والا جنگ میں ہو، تب
ورنہ میں نے شروع میں کہا تھا نا، کوئی ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ بمباری عورتوں پہ کی جائے، بچوں پہ کی جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاف تعلیمات ہیں، صاف الفاظ میں، کہ عورتوں پر حملے مت کرو، بچوں پر حملے مت کرو. یہاں تک کہ کوئی راہب یا کوئی پادری پاسٹر جا رہا ہو اس کو بھی مت ستاؤ، جانے دو، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا ہے. کب جنگ کے عالم میں بیٹھے بٹھائے نہیں، اسلام اس چیز کو اپروو ہی نہیں کرتا ہے. اور دیکھیں پیاری تعلیمات دیکھیں، ارے پودوں کو تک مت اکھاڑ کر پھینکو. جنگ میں اگر آپ جا رہے ہو، راستے میں پودے پیڑ ہیں، بیکار میں اپنی طاقت کا زور پیڑ پودوں پر، یہ جہاد. اور اب آئیں، میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں، فعلیکم بالجہاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے حالت میں جب ایسی حکومتیں آئیں تب تم پر جہاد فرض ہے. مطلب یہ اس کا نہیں ہے کہ جہاد کے لیے نکل پڑیں. میں واضح کر دوں یہاں بھی اور یہاں بھی کہ مجھے غلط نہ سمجھیں، کچھ نہیں کرنا ہے. بس جہاد جو سچ مچ کا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. اپنی فیملی اگر آپ کو غلط کاموں پر ابھارتی ہے تو اس کے خلاف. آپ کے دوست اگر آپ کو غلط کاموں پر ابھارتے ہیں ان سے ملنا روکنا جہاد ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا جہاد ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان افضل جہادکم الرباط، بہترین جہاد رباط ہے. وان افضل رباطکم عسقلان، اور سب سے بہترین رباط عسقلان ہے. میں 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالی یہ باتیں بتا کے ختم کروں گا. افضل جہادکم الرباط، رباط کا مطلب کیا ہے؟ رباط ہے کسی جگہ پر بس ایسے ہی ڈٹے رہنا. اس کی ایک مثال دوں دوسری حدیث سے، اپنی پاکٹ سے نہیں، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. ایک بندہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتے ہوئے اچھے سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈ ہے، بدن میں تکلیف ہے، وضو کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، ٹھنڈا ہے پانی، پھر بھی پانی سے اچھی طریقے سے مکمل وضو کرتا ہے. نمبر 1، نماز کے لیے بار بار جہاں بھی مسجد ہے، جہاں بھی ہے، وہ مسجد کی طرف لپک پڑتا ہے تاکہ اس کی جماعت نہ چوکے. نمبر 2. نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے. ھذا ھوا الرباط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. یہ رباط ہے، یعنی بس ڈٹے رہنا. اب آپ اس ڈیفینیشن کو لے کر کے وہاں دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، بس ڈٹے. وہ اکا دکا جو چھوٹا سا گٹ ہے وہاں پر، وہ اگر کچھ غلط کر رہا ہے، جس نے 7 اکتوبر کو کچھ کیا تھا، تو ایک گٹ ہے نا، وہ چھوٹا سا گٹ، اس کو مائنس کریں آپ. باقی تمام جو لوگ ہیں، سیویلینز جو مارے جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ الرباط. بس ایک جگہ جمے ہوئے ہیں. وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بہترین رباط جو ہے عسقلان ہے. عسقلان جہاں یہ ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ، وہاں سے 20-40 مائلز کے فاصلے پر ہوگا، اتنی دور ہے. بس اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا تھا نا، میں بتاؤں گا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. بس یہی فرق ہے، ہم کو ہلکی سی پابندی کے ساتھ دین کی پابندی کرنی نہیں آتی. فجر کی نماز کی مثال میں نے دی، اتنی تعداد تو فجر کی نماز میں کسی مسجد میں نہیں ہوتی، چاہے پھر کوئی بھی آ جائے یہاں پہ، ایسی تعداد تو نہیں ہوتی. ہم معمولی دین کے فرض کام کو کرنے سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. نیند پیاری ہوتی ہے ہمیں، اپنا بزنس پیارا ہوتا ہے ہمیں، اپنے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پیارا ہوتا ہے. نتیجہ نماز کو نہیں آ پاتے، دین کا نیک کام کر نہیں پاتے، قرآن ہم سے کھلتا نہیں ہے، زکوٰۃ ہم سے نکلتی نہیں ہے، صدقے ہم سے ہوتے نہیں ہیں. اور دوسری طرف ایک حدیث ہے، وہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے، جس حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا نا ابھی، جس حدیث کی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں، امام طبرانی نے روایت کیا ہے حدیث کو. حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ. ویسی حدیث کو فالو کرتے ہوئے، ویسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ. ان افضل رباطکم عسقلان، تمہارا سب سے بہترین رباط عسقلان پر ڈٹے رہنا ہے. بس ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. بس تھوڑا سا آج جب واپس جائیں 5-10 منٹ ہم میں کا ہر ایک اپنے لیے نکالے. بس اکیلے سیکلوژن میں روم میں چلے جائیں 5 منٹ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمیں ایسی ہی زندگی چاہیے؟ ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ مسلم پھر سے واپس
सुप्रीम हो, इस्लाम फिर से वापस सुप्रीम हो, इस्लाम आला हो, सबसे ऊंचा हो। कौन नहीं चाहता? हमें कहा चाहते तो सब यही हैं, मगर उसके लिए प्रिपरेशन क्या की है हमने, तैयारी क्या की है हमने, कितना अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा इसके लिए दाव पर लगाने को तैयार हैं। ये सवाल मैं अपने आप से करूं और अपने आप से आप करें जा करके, और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन लोगों को सचमुच शहीदों का रुतबा दर्जा अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन लोगों के, आपको पता है इस महीने से लेकर के इस साल के आखिर तक 15,000 बच्चे अभी भी पैदा होने बाकी हैं। 15,000 लेडीज प्रेग्नेंट हैं जो अब से लेकर के ईयर एंड तक उनकी कहीं ना कहीं डिलीवरी है, अब तब में, और उन पर बमबारियां हो रही हैं। 2 आंसू, इतना ही हमारा इस्लाम, इतना ही हमारा ईमान, इतने कहीं रह गए हम, सिर्फ 2 आंसू टपकाएंगे? चेंज। अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं खुद, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक हम खुद बदलना अंदर से नहीं चाहते, अल्लाह अज़्ज़ व जल को क्या पड़ी है कि हिदायत बांटते फिरें। हमें खुद अपना दामन, अपनी झोली पसार करके अल्लाह के हाले जाने के, अल्लाह मुझे हिदायत दे दो, मैं अब से ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अंदर से बदलना चाहता हूँ, और मैं ज़िंदगी भर के लिए बदलना चाहता हूँ। और मेरे बदल को, मैं अपना जो बदलाव देखता हूँ उसको मैं कैस्केड करना चाहता हूँ दूसरों में, उसको मैं दूसरों में देखूँ, अपने बच्चों में देखूँ, अपनी बीवी पर देखूँ, अपने घर वालों में देखूँ, अपने दोस्तों में देखूँ। ऐसा मुझे मिसाली मुसलमान बना या अल्लाह, ऐसा मिसाली मुसलमान मुझे बना।